یہ کہ وہ رجل ذکر اللہ خالیا حفاظت عینہ، یہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تو ساتھی کیا کہتے ہیں اس حالت میں؟ شیخ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بندے کا اصل پتہ تب ہی چلتا ہے کہ وہ اکیلے کیا کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں، تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں. اگر میں تنہائیوں میں تھوڑا سا بور ہو رہا ہوتا ہوں اور میں اپنا موبائل باہر نکال لیتا ہوں اور گھنٹوں اسکرول کر لیتا ہوں یا نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ٹائم گزارتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں، تو اٹ مینس دین دیر از اے پرابلم. مجھے اپنی تنہائیوں میں کچھ ایڈیشنل کرنے کی ضرورت ہے، تنہائیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اس سو ٹو سے فری ٹائم میں اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ وہی کرتا ہے جو اس کو مناسب لگ رہا ہوتا ہے اس وقت، اس کے دماغ کے مطابق رہے. اب جس بندے کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اکیلا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے یعنی اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے، موبائل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ سب کچھ سائڈ پہ کر کے نا اکیلا بیٹھا ہوا ہے. جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں. اور آج آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی جو گروز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، مسلمز اور نان مسلمز، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کے آؤ، یور لائف ول بیکم مچ مور ایزیئر. گریٹیٹیوڈ رائٹ. اب دیکھیے یہ اس کا کہتے ہیں نا کہ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے، میننگ کہ یہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایک نعمت گنتا ہوں تو میں اتنا دب جاتا ہوں آپ کی نعمت کے اندر کہ باقی نعمتوں تو بہت آگے کی باتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ کی ایک نعمت کا بھی میں صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا. پرائس لیس. آپ ایک آنکھ کی مثال لے لیں، بندے کو احساس تب ہوتا ہے جب اس کے پاس آنکھ نہ ہو، اور وہ چاہے کہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، وہ یہ چاہے گا کہ میری دولت مجھ سے چلی جائے لیکن مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دیں، کیونکہ اس آنکھ کا میں کیا کر سکتا ہوں جب تک میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، میں گھر کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیا فائدہ اس پیسے کا. اب ایک نعمت اگر ایسی ہے جس کی کوئی پرائس نہیں ہے، پرائس لیس ہے، یا اللہ آپ نے تو مجھے اللہ اکبر کیا کچھ دیا. فیملی ہے، فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہے، اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، اسپاؤزز ہیں، سبلنگز ہیں، پیرنٹس ہیں، رشتہ دار ہیں، چھت ہے. جب کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی صحت اچھی تھی اور اس کے اوپر چھت تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا اویلیبل تھا، اٹ از ایز اف دس پرسن از کنگ آف دس دنیا، کہ یہ بادشاہ ہے، دنیا قدموں میں بچھا دی گئی. یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں تو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، چھت کیا میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، صحت کیا، صحت تو میں تو سب کچھ کرتا ہوں. اصل میں تو یہ احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے. خاص طور پہ آج کل جو غزہ کے لوگوں کو دیکھ کے نا جتنی زیادہ نعمت کا احساس واللہ اب ہوتا ہے نا، کچھ نہ کرتے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی بہت زیادہ کوئی لکی ڈرا میں پیسے نکل آئے یا کوئی پراپرٹی میں نے ون کیا وغیرہ وغیرہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. A person living a very regular life these days in Pakistan is far far better اگر ذرا سا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی. یا اللہ میں ری پے نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ میں ہاتھ آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں، میرا سر جھکا، یا اللہ تو مجھے بخش دے. دس از آل واٹ آئی کین سے. یا اللہ میں اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں، میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں. یا اللہ اکبر. کہ بندہ کیسے ری پے کرے گا شیخ، کیسے ری پے کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اچھا اس پہ جو برو یہ جو ہے نا اذا رجل ذکر الخالیا ففاضت عینہ، میں جو اس چیز میں نا جو اس پورے جو بندہ ہے اس میں دیکھتا ہوں نا، وہ جو ورڈ انڈر لائن کرتا ہوں نا وہ ہے خالیا. دیٹ از دا سیکریٹ ورڈ فار می ان دس فریز. اصل برو میری حقیقت نا یہاں پہ نہیں ہے. طہا جلیل از ناٹ دا پرسن رائٹ ہیئر. طہا بیڈ روم میں ہے. وہ میری جو اصلیت ہے نا
وہ بیڈ روم میں ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. پبلک میں تو ہر کوئی اچھا ہے برو. اصل جو ہے نا الاصل دین کی اور کردار کی وہ تنہائی ہیں برو. اور تنہائیاں بھی جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. یہ شخص جو رو رہا ہے نا اللہ کے سامنے, یہ تنہائیوں میں گناہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اپوزٹ کر رہا ہے کہ یار اب مجھ سے کیا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ یار ڈونٹ بی این اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ. اور اس میں یہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ ڈونٹ بی اے فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ ہز اینیمی ان پرائیویٹ. کہ جب انسان اکیل تنہائی میں جائے برو, وہیب ابن ورد کو جو ہے نا کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو اور جامع کیجیے گا. شیخ انہوں نے نا واللہ برو یہ میرے لیے نا سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہے. انہوں نے کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. ڈرنا اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے رب کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کرتے. یعنی بی ویئر آف میکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ the least significant of all observers on you. کہ تو اپنی میڈ سے تو حیا کرے. میڈ جس کو تو پیسے دیتا ہے, اپنے بچے سے جس کو تو تھپڑ لگا کے بھیج دیتا ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنی بہن سے, لیکن اسٹرینجر سے جانتے بھی نہیں, کسی کو روڈ چلتے ہوئے کسی رینڈم بندے سے, کسی مزدور سے تو حیا کرے. اچھا بٹ تو جو ہے نا پردے بند کر کے کنڈی لگا کے رب العالمین کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرے. ابرو اصل میں یہ جو میں کوئکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بتاؤں, کچھ چیزیں ہیں جو صغیرہ گناہ کو نا کبیرہ بنا دیتی ہیں. وہ 5 ہیں: الاستحقار, الاصرار, الجہار, الجرعہ, الیأس. کوئکلی الاستحقار کسی گناہ کو نا حقیر جاننا. سب کر رہے ہیں, میں کون سا کوئی نیا گناہ کر رہا ہوں, یہ اللہ مجھے اس وجہ سے اب جہنم میں ڈال دے گا. یار میں نے ایک شخص کی بات سنی یار واللہ بڑا دکھ ہوا, تو ابھی مجھے اللہ اس وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. سلف کہتے ہیں کہ لا تنظر الی صغر الخطیئہ ولکن انظر الی عظمت من عصیت. مت دیکھ گناہ کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ دیکھ کس رب کی نافرمانی کرے. تو حقیر نہیں جاننا چاہیے, تو بڑا جانے گناہ کو نا بڑا جانے, جیسے صحابہ کہتے تھے. لمبی اس میں سلف کے اقوال ہیں. دوسرا الاصرار, 50 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے میں وہ گناہ کر رہا ہوں, چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. 30 سال ہو گئے میں سے آنکھوں کی زنا نہیں ختم ہو رہا, میرے سے پورن ایڈکشن ختم نہیں ہو رہی. اتنے سال اصرار. ولم یصروا علی ما فعلوا, وہ لوگ اصرار نہیں کرتے. تو یہ بھی نا کبیرہ کر دیتا ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ نہیں رہتا صغیرہ اصرار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے, اور کبیرہ نہیں رہتا زنا ہو گیا, قتل ہو گیا, نہیں رہتا استغفار کرنے سے. تو استحقار بھی نہیں, اصرار بھی نہیں, الجہار اوپن بھی نہ کریں, چاہے چھوٹا سا گناہ بھی کر رہے ہیں. کوئی گناہ ہو گیا, چھوٹی موٹی ظلم اور زیادتی ہو گئی, اس کو نہ بتائیں. پارٹی میں چلے گئے, شراب پی لی, ڈونٹ ٹیک اے سیلفی اینڈ اپلوڈ. ڈونٹ ٹیل یور فرینڈس کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ کے میں کہا ساری امت کو معاف کر دیجیے گا سوائے اس کے جو ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا تھا یہ بتا دیتے ہیں. الجرعہ, جرت کرنا برو, یعنی سبحان اللہ. یہ جو اصل میں یہاں سے وہ بات یاد آئی تھی. جرت پتہ کیا ہے؟ not even hesitating before clicking, not even a slightest of hesitation before calling your girlfriend, not even a slightest or a brink of hesitation اور ایک حیا from اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کوئی رب بھی تو ہے میرا جس کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے پکڑ سکتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن یہ جرت ہے نا یار. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ It's because of lack of consciousness. اب دیکھیے نا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها ومن عین لا تدمع. بالکل کہ اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو روتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پردے بھی ڈالتے ہیں, اور پلس شاید ہو سکتا ہے کہ انسان نہ جج کر پائے, سمجھ پائے کہ ایک آنسو جو وہ بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے جو گناہ ہیں اس سے زمین آسمان بھر چکے ہوں.
اگر آپ یہ 7 سمندر کا پانی ملا کے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں وہ نہیں بجھے گی، لیکن اگر آپ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اگر آپ وہ گرا دیتے ہیں نا، آپ کے سارے گناہ ایز اف کہ وہ تھے ہی نہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. برو جو رب کریم ہے نا، کریم کا جو ہے نا برو، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یسترنا چھپاتا ہے، ثم ینادینا پھر ہمیں پکارتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو توبہ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچاتا ہے، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں جنتوں میں ڈال دیتا ہے. یار